बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटियाले इस्लामिक चैनल के सामीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस अल मुस्लिम में ये रवायत मरकूज़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज़ी इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता, तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार है। मैं ऐसे कौन से अमाल करूं जिससे अल्लाह तबारक ताला इनकी ज़िंदगी में नफ़ा और माल रिज़्क में बरकत अता फरमा दे और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद का रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्यों ना कि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं। वो मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगें और मेरी नाफरमानी भी ना करें और इनके लिए रिश्ता भी हो जाए और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिसकी सज़ा औलाद को भी मिलती है और वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का तल्लुक जुड़ जाता है। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हों, इन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतनी पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीर अल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला होती हैं, परेशानियाँ, नाफरमानियाँ और इनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जो इनकी औलाद को घाटा देता है। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, इनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले इस घर में डेरे डाल लेते हैं और शैतान के ये चेले इन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेइतमादियाँ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं। क्यों ना कि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर अल्फाज को पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला इंसान को 10-10 नेकियां अता करता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर इस नेकी के बदले में इसकी घर में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनकी वजह से इस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और इनकी औलादों पर बीमारियाँ और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक ताला इनकी औलादों की किस्मत अपने एक फ़रिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फ़रिश्ता इन शैतान के चेलों को भगा देता है और इनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल व करम से बरसती रहती हैं। जहाँ अल्लाह तबारक ताला की बरकतें और रहमतें बरसना शुरू हो जाएं, इस घर में ना ही तो शयातीन आ सकते हैं, ना बेबरकती और ना ही इनकी औलादों पर कोई साया या तंग दस्तियाँ या कोई और परेशानी इन्हें छू भी नहीं सकती। हमने तकरीबन ये देखा है कि अक्सर औकात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक ताला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में बैठे बैठे इन पर डस्ट जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत कमो पेश करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकत और रहमतें अल्लाह तबारक ताला की अता होती रहें। जो माँ बाप कुरान पाक पढ़कर भी नहीं पढ़ते,
ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیوں نہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں، اور اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اور اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ بیویوں کے قصے سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ دار عورتیں ہوں گی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بصیرہ بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیوں نہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتے، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑ جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیوں، ذرا غور فرمائیں کہ آپ کا دل بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو میری بیٹیوں اور بہنوں ذرا غور سے سنیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے رستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ پاک بی بی نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی تو اندھا ہے اور میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے، زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح
اپنائیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولاد کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو؟ کیا اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمائے ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب جوڑ کر گریہ زاری کر کے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو بھی گناہ کیے ہیں ہمیں معاف فرما دے اور ہم آئندہ نیک کام کرنے کی اور حلال رزق کھانے کی ہدایت توفیق عطا فرمائیں۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ستیال اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔